بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گنہگار کی توبہ کا قصہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ ستار بجایا کرتا تھا، اور اس کی سریلی آواز پر مرد و عورت بس سب کے سب قربان تھے۔ اور پھر اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو جنگل میں بھی سب اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے، اور پھر اس کی سریلی آواز کی وجہ سے اس سے ایک بدی ہو گئی، اور رفتہ رفتہ اس کی آواز کے عاشق بھی کنارہ کش ہو گئے، اور اب بڑھاپے میں جدھر سے گزرتا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب کی سب ختم ہو گئی، اور فاقوں پہ فاقے کاٹنے لگا، اور یہ سب سوچ کر ایک دن بہت غمزدہ ہوا، اور پھر اپنے دل میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو تیری مخلوق مجھ پر پروانہ کا بار گرتی تھی، اور ہر طرف میری خاطر توازی ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ پر سے بھی بھاگنے لگے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا، یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا، کاش میں نے آپ کی طرف رجوع کیا ہوتا، میں اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی کی سے امید رکھتا، تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ بوڑھا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے اس کو اپنے طرف کھینچ لیا۔ اور پھر چنانچہ بوڑھے گلوکار نے ایک آہ بھری، اور مخلوق سے منہ موڑنے کے بعد دیوانہ وار مدینہ منورہ کی قبرستان کی طرف چلا گیا، اور ایک پرانی و شکستہ قبر کی غار میں جا بیٹھا اور دعا کرنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو اب سوائے تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، اور اب سوائے تیرے کوئی بھی میری اس آواز کا خریدار نہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آشیانے بیگانے ہو گئے، اب سوائے تیرے میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹھکرائیں۔ پرانی قبر کی غار میں وہ بوڑھا گلوکار اپنی آہوزاری میں مشغول تھا، اور اس کی آنکھوں سے خون و دل بہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر کہ فلاں جو اپنی خوش آواز کی وجہ سے عمر بھر مخلوق میں مقبول رہا، اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے کی وجہ سے مخلوق نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور اب اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا، اور اس کی ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری وسطوں والی رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا، لیکن میں اس کی آہذاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری پناہ کے علاوہ میرے بندے کے لیے اور کوئی پناہ گاہ نہیں۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیں، اور میرے بندہ عاجز و بے قرار کو میرا سلام کیجیے، اور پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے، اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے، اور پھر اب تجھے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ اے عمر، بس میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غیب سے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئے، فوراً اٹھے، بیت المال سے کچھ رقم لی اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی قبر کے غار میں ایک بوڑھا آدمی ستار لیے ہوئے سو رہا ہے،
اس کا چہرہ اور دھاری آنسوں سے تر ہے۔ جی ہاں، اسی اشک اور ندامت سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس پرانی قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے ہیں کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہو تو اس سے پیغام اور سلام عرض کروں۔ اور پھر اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھینک آئی، جس سے بوڑھے آدمی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفہ المسلمین کو دیکھ کر مارے خوف کے وہ کانپنے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہدِ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں دردہ فاروقی کی بڑی شہرت تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار ڈر کے مارے کانپ رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہ ڈرو، میں تمہیں رب کی طرف سے تمہارے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس بوڑھے گلوکار کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مشاہدے سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا، اور وہ غلبہ حیرت اور شرمندگی سے کانپنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چھپانے لگا اور وہ اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ وہ اپنی غفلت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا، کہ اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثل کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا ہوں۔ اور پھر جب بوڑھا گلوکار خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا، اور پھر اپنے ستار کو غصہ سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر ڈالا، اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تو نے ہی مجھے اللہ کی رحمت و محبت سے دور رکھا، اور 70 سال تک تو نے ہی میرا لہو پیا، یعنی کہ تیرے ہی سبب سے لہو لعاب اور نافرمانی کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا، اور پھر تیرے ہی سبب سے آج میرا چہرہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سیاہ ہے۔ اس بوڑھے گلوکار کی آہوزاری اور آہو بکا سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری یہ کریزاری تیری باطنی اور ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرب سے روشن ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرب میں گنہگار کے آنسوں کی بڑی قیمت ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے وہ گلوکار پیرو طریقت ہو گئے، اور پھر اکابر اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی صف میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن دیوان نکلیں گے، ایک میں نیکیاں لکھی ہوں گی، دوسرے میں گناہ لکھے ہوں گے، اور تیسرے دیوان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لکھی ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اس کا معاوضہ اس کے نیک اعمال سے لے لے، اور پھر اس سے اس کے سارے ہی نیک عمل ختم ہو جائیں گے، اور پھر بھی وہ یکسو ہو کر کہے گی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میری پوری قیمت وصول نہیں ہوئی۔ اور پھر خیال کیجئے ابھی گناہوں کا دیوان ویسے ہی الگ تھلگ رکھا ہوا ہے، اور تمام نعمتوں کا دیوان بھی یوں ہی رکھا ہوا ہے، اور اگر بندے پر خدا کا ارادہ رحم و کرم ہوا، اس کی نیکیوں کو بڑھا دے گا جو اس کے گناہوں کو تجاوز کر جائیں گی، اور پھر بندے سے فرمائے گا کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں بغیر کسی بدلے کے تجھے بخش دیں، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گناہوں سے لت پت ہیں، اور پھر یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ہم سب کو اپنی پسندیدہ اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے گا۔ آمین ثم آمین۔